اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حائضہ عورتوں کے بارے میں، ماہواری کی حالت میں عورت سے جماع کرنا، صحبت کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا کیا حکم رکھتا ہے، اس بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے، ہوا اذن، کہ یہ ماہواری گندگی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو دوسرا حصہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے تھے، جیسے قصاص کا حکم تھا، وصیت کا تھا، روزے کا تھا، تو اسی سلسلے میں یہاں حائضہ عورتوں کے حوالے سے بھی حکم کو واضح کیا جا رہا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتوں کے حوالے سے یہ ان کا ماننا تھا کہ جب عورت ماہواری کی حالت میں ہو تو اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، اس کو چھونا بھی نہیں چاہیے، اس کے قریب بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اس کو عام لوگوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی حالت میں عورت کو بالکل اچھوت سمجھتے تھے اور اس کے لیے کوئی الگ سا کوئی جگہ بنا کر ماہواری کے ایام میں انہیں وہاں رکھا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ماہواری کی حالت میں عورت سے صرف اور صرف جماع نہیں کیا جا سکتا، جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، باقی ماہواری کی حالت میں عورت کوئی اچھوت نہیں بن جاتی۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں جنسی تعلق قائم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، اور اس کی وجہ اللہ نے ذکر کی، ہوا اذن، کہ یہ گندگی ہے، یہ پاکی کے خلاف ہے۔ اور اذن کا معنی بیماری بھی کی جا سکتی ہے، کہ طبی لحاظ سے بھی اس حالت میں عورت کے ساتھ صحبت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لو، صحبت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی صحبت کی نیت سے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بالکل الگ تھلگ کر لیا جائے اور اپنے پاس ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھایا جائے اور ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، ان کو چھوا بھی نہ جائے اور بالکل اچھوت تصور کیا جائے، یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ یہاں جو قریب نہ جانے کا معنی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی صحبت کی نیت سے اور جنسی تعلق کی نیت سے ان کے پاس نہ جاؤ۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تب تک ان کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائے، خوب پاک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماہواری بھی ان کی ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ غسل بھی کر لے، تو یہ خوب پاک ہونا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کا معنی ہے خوب پاک ہو جائے، يَطْهُرْنَ کا معنی ہے وہ پاک ہو جائے، ان کی ماہواری ختم ہو جائے۔ تطہرن، وہ خوب پاک ہو جائے، یعنی ماہواری بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ غسل بھی کر لے۔ تو فَأْتُوهُنَّ، تو پھر ان کے پاس آؤ، یعنی ان سے جماع کر سکتے ہو، من حیث، اس جگہ سے، امرکم اللہ، جہاں سے جماع کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یعنی فطری طور پر جو عورت کے ساتھ جس فطری راستے سے انسان جنسی تعلق قائم کرتا ہے، وہی فطری راستہ ہی
اختیار کیا کر لو، غیر فطری راستے میں اپنی بیوی سے بھی جماع کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح کہ آگے آیت میں اس کی ممانعت کا ذکر ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، تو فَإِذَا تطہرن، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان بیویوں کے پاس آؤ اس جگہ سے جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ اگلا راستہ ہے، نہ یہ کہ پچھلا راستہ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ جانے انجانے میں حیض کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہو، تو اب وہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی پاک اور صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکی کا تقاضا یہی ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کیا جائے، پاکی کا تقاضا یہی ہے کہ غیر فطری راستے میں ان کے ساتھ جماع نہ کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے پاک باز لوگ اور طہارت اختیار کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تمہارے لیے کھیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ مرد یعنی میاں اور بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ کھیتی اور کسان کا تعلق ہے، کہ کسان کھیتی میں صرف تفریح کی نیت سے نہیں جاتا اور صرف لذت کی نیت سے نہیں جاتا، بلکہ اس کی نیت اس کھیتی سے پیداوار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو میاں اور بیوی کا تعلق صرف لذت تک محدود نہ ہو، بلکہ ان کی نیت وہاں سے پیداوار اور نسل حاصل کرنا ہو۔ تو اسی نیت سے انسان کو وہاں پر تخم ریزی کرنی چاہیے، جس طرح ایک کسان ایک کھیتی میں تخم ریزی کرتا ہے تاکہ وہاں سے کوئی غلہ حاصل ہو جائے، پیداوار حاصل ہو جائے۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شوہر وہ تخم ریزی کی نیت سے اور نسل حاصل اور نسل پیدا کرنے کی نیت سے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیں، صرف لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب مقصود صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ نسل حاصل کرنا، پیداوار حاصل کرنا ہے، تو پیداوار جہاں سے حاصل ہو اسی راستے کو استعمال کرنا چاہیے، اور غیر فطری راستے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو۔ اس کا یہ تھا کہ ایک تو کفار کے اندر یہ بھی ان کا ایک نظریہ بن چکا تھا کہ عورت اپنی بیوی سے آپ صحبت جب کرو تو صرف سامنے سے ہی صحبت کر لو تو تب ٹھیک ہے، اگر آپ راستہ صحیح استعمال کرتے ہو لیکن پچھلے طرف سے اگر آپ کر لیتے ہو تو اس صورت میں اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہ وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ نسل انسانی کی نیت ہونی چاہیے، راستہ وہی نسل والا ہی استعمال کرنا چاہیے، فطری راستہ استعمال کرنا چاہیے، باقی طریقہ جو بھی اختیار کر لو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جس طریقے سے بھی چاہو، آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، اور جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہو، صحبت کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ رکھنا کہ بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس نظریے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے لیکن یہ کہ وہ کھیتی والا راستہ استعمال ہونا چاہیے، نسل والا راستہ استعمال ہونا چاہیے، غیر فطری راستہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ان سارے معاملات میں کہیں لذت میں نہ کھو جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی آپ کو ملحوظ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے فائدے کے لیے اعمال آگے بڑھاؤ، آگے بھیج دو، کہ آگے جو آخرت آنے والی ہے وہاں تمہارے لیے اعمال کی ضرورت ہوگی، تو ان اعمال کو اپنے سامنے رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، نہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع کر لو،
نہ غیر فطری طریقے سے عورت سے جماع کر لو، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ یقیناً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنے والے ہو۔ تو اللہ کو حساب دینا ہے، لہٰذا اس بات کو بھی ملحوظ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کے خلاف نہ جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن اگر اللہ کے سامنے مومن بن کر پیش ہوگے تو وہاں پھر تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ اور اے نبی آپ خوشخبری سنائیے، وبشر، آپ خوشخبری سنائیے، المؤمنین، مومنین کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیے کہ جب اللہ سے تمہارا سامنا ہوگا تو تمہیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے لیے وہاں بشارت ہی بشارت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔